السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ سنیچر کی اس اسپیشل کلاس کے اندر آج میں جو عنوان آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے حدیث ضروری ہے پارٹ 1۔ کیونکہ یہ عنوان لمبا ہے اس لیے انشاءاللہ 2 حصوں کے اندر میں اس کو مکمل کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے کہنے کے ساتھ عمل کی اور آپ تمام کو عمل کی سننے کے ساتھ اور ان باتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ عنوان جو آپ کے سامنے آج میں نے لیا ہے اس کا پس منظر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کچھ لوگوں نے سازش کر کے حدیثوں کی اہمیت کو دن بدن کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک نعرہ دیا جائے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور قرآن کے نام پر پہلے انہیں حدیثوں سے دور کیا جائے، اور جب وہ حدیثوں سے دور ہو جائیں پھر انہیں قرآن سے بھی دور کر دیا جائے اور بے دین بنا کر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ مسلم چہرے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کو اسکالر کہا جاتا ہے، ان کو دین کا جاننے والا کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ جو علم رکھتے ہیں وہ علم علماء کے پاس بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس کون سا علم ہے؟ عقل کا علم، دماغ کا علم۔ اپنے دماغ کو دیکھتے ہوئے جو چاہے حلال کر لیں، جو چاہے حرام کر دیں۔ اسلام کے شاعر اسلام کے حلال حرام پر اعتراض کرتے پھریں، اور کچھ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے کو ہی اصل دین سمجھتے ہیں۔ آج کا یہ عنوان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے پہلے کے عنوانات کی طرح اسے غور سے سننا اور سمجھنا اور انشاءاللہ ان باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا۔ میں اپنی باتوں کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ بھائی جس حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں کہ حدیث ضروری ہے، تو حدیث کہاں کسے جاتا ہے؟ تو حدیث کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو کیا، اور کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا، ان 3 چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب حدیث کی اپنی اصطلاحات ہیں، صحیح حدیث کون سی، ضعیف حدیث کون سی، موضوع کون سی، مرسل کون سی۔ آگے انشاءاللہ اس بحث کی طرف بھی میں آپ کے سامنے آؤں گا جب حدیث کی باتیں ہم لوگ کریں گے، پر ابھی میرا ٹاپک اور میرا مقصد ہے حدیث ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ حدیث کہتے کسے ہیں۔ تو حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر۔ قول مطلب منہ سے کہی گئی بات جو آپ نے بولا، فعل مطلب آپ کا عمل کہ اللہ کے نبی یہ کرتے تھے، یہ کھاتے تھے، یہ پہنتے تھے، اور اسی طریقے سے جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ روکیں نہ، آپ منع نہ کریں، اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے حدیث، اسے حدیث کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر۔ اب ہماری ہیڈنگ آئے گی حدیث کے سلسلے میں کتنے طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بھائی حدیث کی اگر ہم بات کریں تو حدیث پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں کتنے طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کتنے طرح کے فرقے پائے جاتے ہیں، کتنے طرح کی ذہنیت پائی جاتی ہے، پہلے ہم اس پر غور کریں گے۔ تو حدیث کے سلسلے میں اگر ہم ایمان کی بات کریں تو تقریباً 4 طرح کی سوچ، 4 طرح کی فکر، 4 طرح کے فرقے حدیث کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں، چاہے صحیح ہو، چاہے ضعیف ہو، چاہے موضوع ہو، حدیث ہے لے لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آئے لے لیا، ان کے لیے صرف آپ کا نام ہو جائے بات ختم، انہیں کوئی مطلب نہیں حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ ہر حدیث کو لینے والے، چاہے صحیح چاہے غلط، سب کو لینے والے ایک طرح کے یہ لوگ ہو گئے۔ دوسرا گروہ وہ جو ٹوٹل حدیث کو رد کر دیتے ہیں، ٹوٹل انکار، منکرین حدیث جنہیں ہم کہتے ہیں۔ منکرین حدیث میں بھی الگ الگ گروہ پائے جاتے ہیں، کچھ ہیں جو پوری حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو تھوڑے کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہم بنیادی طور پر بات یہ کر رہے ہیں کہ حدیث کے سلسلے میں کتنے طرح کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو ساری حدیثوں کو لے لیتے ہیں، صحیح ہو، ضعیف ہو، موضوع ہو، سب چلتی ان کو۔ دوسرے طرح کے وہ لوگ جو ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جنہیں منکرین حدیث کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن ہے
تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اور کئی جگہ پر یہ لوگ اپنے آپ کو منکرین حدیث نہیں کہتے کیونکہ اس میں برائی نظر آتی ہے, یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, جبکہ اہل قرآن نہیں, یہ منکرین حدیث ہیں. نمبر 3, جو حدیث ان کے عقل میں آئے وہ لیتے ہیں, باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ان کی عقل میں آنا چاہیے, انہیں سمجھ میں آنا چاہیے, ان کا دماغ قبول کرے. ان کے دماغ نے کہہ دیا یس تو حدیث لے لیں گے, ان کے دماغ نے کہہ دیا نو, ریجیکٹ کر دیں گے. ایک فرقہ, ایک جماعت یا ایک طرح کی سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے. اور ایک چوتھی جماعت وہ کہ ہر صحیح حدیث کو لیتے ہیں اور ہر ضعیف اور موضوع حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے اہل سنت والجماعت. ہر صحیح حدیث کو لیتے ہیں اور ہر ضعیف اور موضوع حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. 4 طرح کی فکر حدیث پر ایمان کے سلسلے میں ہمارے اس سماج اور معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. ہاں یقیناً ایسا نہیں کہ منکرین حدیث ابھی پیدا ہوئے. منکرین حدیث کی اپنی ایک تاریخ ہے, کنٹینیو حدیثوں کا انکار ہوتا رہا. الگ الگ زمانے کے اندر الگ الگ چہروں نے حدیث کا انکار کیا, پر آج کے دور میں حدیث کا انکار کرنے والے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر آ کر وہ بتاتے ہیں کہ ہم علم والے, ہم دین والے, ہم عمل والے. یہ علماء جو داڑھی ٹوپی پہنتے نا, یہ کرتے پجامے والا لباس پہنتے نا, ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. دین لینا ہے کوٹ پینٹ والوں سے لو, بنا داڑھی والوں سے لو, کیونکہ ان کا پریزنٹیشن ایسا ہے کہ غیر مسلم ان سے محبت کرتا ہے اور داڑھی والوں سے نفرت کرتا ہے. جبکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ چہرہ اطہر, کہ جس چہرے کے اوپر داڑھی تھی اور ساری کائنات جس سے محبت کرتی تھی, وہ چہرہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, اور اس سے خوبصورت چہرہ ان داڑھی منڈوں کا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں ہم علم والے, یہ کہتے ہیں ہم دین دینے والے, یہ کہتے ہیں کہ دین کی ساری چیزیں ہمارے پاس, غیروں کے پاس دین موجود نہیں. ان لوگوں نے دین کے نام پر نہ جانے آپ کو کیا کیا دیا ہے. اللہ رب العالمین ایسی فکروں سے, ایسی سوچوں سے, ایسے لوگوں سے, ایسے عقائد سے ہر مسلمان کی حفاظت کرے. اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حدیث کی اہمیت, یہ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ رہے گا, جس کے اندر بہت سارے پوائنٹس یا نکات آئیں گے. میں اس کو واضح کروں گا کئی نکات کے ذریعے. حدیث کی اہمیت, اب اس کو میں تقریباً 6 یا 7 پوائنٹ کے اندر آپ کے سامنے کلیئر کروں گا, اور ہر پوائنٹ کے اندر میں بھی بہت سارے پوائنٹس ہوں گے. اس لیے باتوں کو غور و فکر سے سمجھنا, سننا, اور اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اسے اچھی طریقے سے لکھنا تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں اور آپ کے ذریعے اللہ رب العالمین ان منکرین حدیث تک صحیح دین پہنچائے انشاءاللہ. حدیث کی اہمیت, اب اس کے اندر کئی پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 1, نبی کی اتباع واجب ہے. بھئی حدیث کی اہمیت کیوں ہے, کیوں ہم حدیث کو اہمیت دیتے ہیں, کیوں ہم حدیث کو قبول کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی کی اتباع واجب ہے. اب جب نبی کی حدیث کو نہیں مانو گے تو اتباع کیسے کرو گے؟ بھئی اتباع تو حدیثوں سے ہی ہوگی نا. اب آپ اگر حدیثوں کا ہی انکار کر دو گے, اپنی عقل پر حدیثوں لوگے, تو اللہ کے نبی کی اتباع آپ نے کہاں کی؟ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اس کی اتباع تو اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے. اگر آپ کے قول کے مطابق, ہم تو یہ مانتے ہیں قرآن حدیث دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, الگ نہیں ہیں, پر آپ کے قول کے مطابق قرآن اللہ کا فرمان ہے. اب اللہ کے نبی کی اتباع آپ کیسے کریں گے اگر آپ حدیث نہیں مانیں گے؟ حدیث کی اہمیت, پوائنٹ نمبر 1 حدیث کی اہمیت, اس کے اندر پوائنٹ چل رہا ہے. پوائنٹ نمبر 1 ہمارا ہے کہ نبی کی اتباع واجب ہے. اب اس کے اندر پوائنٹس آپ کو بنانے ہیں, سمجھ رہے ہیں. حدیث کی اہمیت ایک اپنے آپ میں عنوان ہو گیا. اس کا پہلا پوائنٹ ہے نبی کی اتباع واجب ہے. اب اس پوائنٹ کے اندر بہت سارے پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ میں آپ کے سامنے تقریباً 12 دلیلیں رکھوں گا. اگر ان میں سے 2-4 بھی آپ نے یاد رکھ لی تو انشاءاللہ لوگوں کے سامنے بات کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, کیونکہ باتیں جب دلیل سے ہوتی ہے نا تو باتوں کی اہمیت ہوتی ہے. بنا دلیل کی بات, بنا سر پیر کی بات اگر آپ کریں گے تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت لوگوں کے نظر میں نہیں ہوتی. اس لیے اگر اپنی بات کی اہمیت آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ریفرنسز کا یوز کرنا پڑے گا, احادیث کا استعمال کرنا پڑے گا, دلیلوں کا استعمال کرنا پڑے گا. اب ہمارا پوائنٹ ہے نبی کی اتباع واجب ہے. اس کی نمبر 1 اطاعت آپ کی واجب ہے اور منہ موڑنا حرام ہے. یعنی آپ کی اطاعت واجب ہے اور اطاعت سے منہ موڑنا حرام ہے. دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ آل عمران آیت نمبر 32, قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟
پوائنٹ نمبر 1 ہے نبی کی اتباع واجب ہے. اس کے اندر اب ہم پوائنٹس بنا رہے ہیں. نمبر 1 اطاعت واجب ہے اور اطاعت سے منہ موڑنا حرام ہے. سورہ آل عمران دلیل 32 نمبر آیت, اللہ تعالیٰ کا فرمان, کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر تم اطاعت سے روگردانی کرو گے تو اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں کرتا. کلیئر بات, کلیئر فرمان, بنا کسی شک بنا کسی شبہ کے کلیئر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر ان کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تو اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی مولوی صاحب فتویٰ نہیں لگا رہے. آپ خود قرآن کریم کو کھولیے, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں نا قرآن پر ہمارا ایمان ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نبی کی اتباع واجب ہے. اب نبی کی اتباع بنا حدیث کے کیسے کرو گے؟ نبی کی اتباع کے لیے حدیثوں کو اگر نہ مانو گے, حدیثوں کو اگر چھوڑ دو گے, تو کیسے آپ نبی کی اتباع کرو گے؟ کیونکہ نبی کی اتباع کے لیے احادیث ضروری ہے. پوائنٹ نمبر 2, نبی کی اتباع جھگڑوں کا حل ہے اور آخرت پر ایمان کی دلیل ہے. نبی کی اتباع جھگڑوں کا حل ہے اور آخرت پر ایمان کی دلیل ہے. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں, قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا, دنیا کا خاتمہ ہوگا, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آپ نبی کی اتباع کرو. اگر نبی کی اتباع کرتے ہو مطلب آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو. نبی کی اتباع کا مطلب کہ آپ کے جھگڑوں کا حل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے. دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بڑا پیارا فرمان. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, تم لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اگر کسی مسئلے کے اندر تمہارے اندر اختلاف ہو جائے, اگر کسی مسئلے کے اندر تمہارا جھگڑا ہو جائے اور تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. میں آیت کا ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں, اور میں اکثر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب میں آیتیں بیان کروں تو آیتوں کو آپ ڈائریکٹ قرآن کریم سے بھی لکھ سکتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے, اس آیت کو آپ چاہیں تو ڈائریکٹلی قرآن کریم سے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ترجمہ آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے اولی الامر ذمہ دار بڑے علماء, کوئی بھی ترجمہ کر لیجئے, ان کی اطاعت کرو. لیکن اگر کسی مسئلے کے اندر جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, جھگڑے کا حل نظر نہ آئے, تو کہاں لوٹو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر جھگڑا ہو جائے تو لوٹو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. دیکھیں دلیل, اللہ تعالیٰ کا فرمان, نبی کی اتباع واجب ہے. اور میں بار بار الگ الگ الفاظ میں الگ الگ پوائنٹس میں آپ کو یہ دلیل دے رہا ہوں کہ نبی کی اتباع کے بنا آدمی مسلمان بھی باقی نہ رہے گا. اگر وہ سوچے صرف قرآن میں کر لوں, احادیث کو چھوڑ دوں, تو وہ مسلمان تک نہ بچے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے نبی کی اطاعت کرو, اپنے بڑوں کی اطاعت کرو, اور اگر جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تو پھر کہاں لوٹنا ہے؟ پھر لوگوں کی طرف مت لوٹو, کہاں لوٹو؟ اللہ کی طرف لوٹو, اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو. اور اس کے آگے کہا, اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یعنی جس کا ایمان اللہ پر ہو, جس کا ایمان آخرت پر ہو, تو یقیناً وہ لوٹے گا اللہ کی طرف, اللہ کے نبی کی طرف. لیکن اگر ایمان نہ ہو اللہ پر, ایمان نہ ہو آخرت پر, تو پھر وہ بغلے جھانکتا ہے, راستے تلاش کرتا ہے, گلیاں تلاش کرتا ہے, اور عقل کے مطابق حدیثوں کا انکار کرتا ہے. غور کیجئے, الفاظ میں ایک ایک بیان کر رہا ہوں, آپ کے سامنے کلیئر کر رہا ہوں دلیلوں کو, تاکہ باتیں آپ کے پورے ذہن کے اندر داخل ہو جائے, اور کل چل کے آپ کے سامنے کوئی حدیثوں پہ شک ڈالے نا, ارے بخاری میں تو ایسا لکھا ہے, مسلم کے اندر تو ایسا ہے, تیری عقل میں نہیں آتی, اس کی عقل میں نہیں آتی. تو اسلام میں عقل دلیل نہیں ہوتی, اسلام میں اللہ کے نبی کا فرمان دلیل ہوتا ہے. اگر صحیح حدیث ہے تو وہ قبول ہے, اگر ضعیف ہے تو وہ ناقابل قبول ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے مقابلے میں بولنے والا کون ہے. اب اسی دلیل پر اگر ہم غور کریں, اسی دلیل پر اگر ہم غور کریں
تو اس پوائنٹ کے اندر یعنی پوائنٹ نمبر 2 کے اندر آپ رہیے گا. میں اس دلیل کے اندر کچھ پوائنٹس آپ کو نکال کر دے رہا ہوں کہ آپ کیسے سمجھیں گے اس قرآن کی آیت کو. پہلی چیز اس قرآن کی آیت میں پتا چلی کہ اللہ کے نبی کی باتوں کو بنا دلیل لیا جائے گا. اللہ کے نبی کی بات کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈنا ہے آپ کو. بھئی اگر یہ پتا چل جائے کہ حدیث یہاں سے چلی یہاں آ کر اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے, اب اگر اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو بنا دلیل کے قبول کیا جائے گا. اسی آیت میں اللہ نے کہہ دیا, کیا کہا؟ جھگڑا ہو تو کہاں لوٹو؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف, یعنی بنا دلیل ہے. اب ان کی دلیل کی ضرورت نہیں. آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے بولا تو کیا قرآن میں بھی اللہ نے ایسا بولا کیا. کئی منکرین حدیث یہی شبہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے پر قرآن میں اللہ نے بولا کیا ایسا. تو آپ اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر جھگڑا ہو تو اللہ کے نبی کی طرف لوٹو, مطلب اللہ کے نبی کی بات کو بنا دلیل لیا جائے گا. آپ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. اس حدیث سے, اس قرآن کی آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی. دوسری چیز سمجھ میں آئی کہ اللہ کی اطاعت ایک الگ چیز ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت الگ چیز ہے. بڑے اہم چیزیں, ان کو اپنے ذہن میں داخل کیجئے گا, سمجھیے گا. نہ سمجھ میں آئے آڈیو کو 10 بار سن لیجئے گا تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائے. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ والرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. واو کا جو ورڈ ہے نا, الگ الگ کرنے کے لیے آتا ہے عربی میں. واو کے کئی معنی ہوتے ہیں, یہاں پر جو آیا وہ الگ کرنے کے لیے. اللہ کی اطاعت مستقل ہے, اپنے آپ میں ہے. اللہ کے نبی کی اطاعت اپنے آپ میں نہیں, دونوں الگ الگ ہے. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ادھر سے بھی حکم آئے تو قبول, ادھر سے بھی حکم آئے تو قبول. اور آگے میں اس کو اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کئی جگہ ایسا بھی ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر کسی چیز کو صرف اشارہ کیا اور اللہ کے نبی نے ہی اس کی ڈیٹیل بتائی ہے. یعنی اگر حدیث نہ لوگے تو آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم نقطہ ہے جو ان آیتوں کے ذریعے میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں. نمبر 1 ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی کی بات کو بنا دلیل لیا جائے گا, کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. نمبر 2, اللہ کی اطاعت مستقل ہے اور اللہ کے نبی کی اطاعت مستقل ہے, یعنی دونوں الگ الگ ہے. دونوں کو الگ الگ آپ کو قبول کرنا پڑے گا. یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو بات قرآن کے مطابق بتا رہے ہیں, جو ان کی عقلوں کے مطابق بتا رہے ہیں وہ لو اور باقی چھوڑ دو. یہ نہیں بولا جائے گا. تیسری چیز سمجھ میں آیا, اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو لوٹنا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف, لوگوں کی طرف نہیں, علماء کی طرف نہیں, مفتیوں کی طرف نہیں, ہمارے ان کے مذہب اور مسلک کی طرف نہیں. اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو لوٹنے کی صرف 2 جگہ ہے, قرآن اور حدیث, بات ختم. تیسرا کچھ نہیں. قرآن میں حل تلاش کرو, حدیث میں حل تلاش کرو. جس کے پاس قرآن کی آیت, جس کے پاس صحیح حدیث, وہیں سر جھکا دو, تسلیم کر لو. یہ اس آیت نے ہمیں بتایا کہ جھگڑا اختلاف کی صورت کے اندر تیسری طرف نہیں جانا ہے, بس 2 ہی سائیڈ ہے آپ کے پاس, یا تو قرآن میں حل تلاش کرو یا تو حدیث میں حل تلاش کرو. جہاں مل جائے وہاں جھک جاؤ. لاسٹ چیز یہ پتا چلی کہ حدیث پر ایمان رکھنے والا اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ آپ قرآن کی آیت کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور اینڈ میں کہہ رہا ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حدیث کو مانے. جو حدیث کو نہ مانے گویا کہ وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے. کلیئر یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا وہ جو حدیثوں پر ایمان رکھے, اور جو حدیثوں پر ایمان نہ رکھے گویا کہ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے. یہ ایک آیت سوچئے, اگر میں سے ساری آیتوں کی ڈیٹیل آپ کو دینے جاؤں گا نا, ایسے 10-15 درس ہم کو کم پڑ جائیں گے. اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس جمع ہو جائے گی صرف اس پوائنٹ پر کہ نبی کی اتباع واجب ہے, حدیث ضروری ہے, حدیث کے بنا آپ کی زندگی نہیں چل سکتی. نمبر 3, اللہ کے نبی کی اتباع رحمت کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی کی اتباع رحمت کا ذریعہ ہے. رحمت چاہیے, اللہ کی طرف سے رحمت چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں اپنے رحم میں جگہ دے دے, اپنے رحم کے سائے میں جگہ دے دے, ہر تکلیف, مشکلات, پریشانیوں سے نکال دے. اگر اللہ کا رحم چاہتے ہو تو اس رحم کے لیے تمہیں اللہ کے نبی کی اتباع کرنا ہوگی. اور اتباع کہاں سے کرو گے بنا حدیث کے؟ اتباع کا ذریعہ یہی حدیث ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 132, اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے. یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کے رحم کو پانے کا ذریعہ ہے. رحمت چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جگہ چاہیے, تو کیا کرو؟ اللہ کے رسول کی اتباع کرو, پیروی کرو. پیروی لازمی ہے, مطلب حدیث لازمی, حدیث ضروری ہے. اگر حدیث نہیں تو کیسے اللہ کی رحمت میں جگہ لوگے؟ پوائنٹ نمبر 3.
پوائنٹ نمبر 4، اللہ کے نبی کی اتباع نہ کرنے والوں کو جہنم کی وعید دی گئی ہے، جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے جو اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنے والے کو جہنم کی وعید دی گئی ہے، جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، دلیل سورہ جن آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، اور یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ سوچئے آپ، یعنی غور تو کیجئے، انکار حدیث کرنے والا آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ یہ آپ کو سیدھے جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر ڈال رہا ہے۔ آپ کی زندگی بھی برباد کرے گا، آپ کی دنیا بھی برباد کرے گا، اور آپ کی آخرت بھی برباد کر دے گا۔ غور کیجئے، اسی لیے ہم اتنے ٹائم سے محنت کر رہے ہیں، ایک طرف مرزا کے ماننے والوں سے اور دوسری طرف غامدی اور اس جیسے منکرین حدیث کے ماننے والوں سے کنٹینیو محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ نے زندگی دی ان کے خلاف محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، جب تک یہ انکار حدیث کا فتنہ کمزور نہ پڑ جائے۔ حدیث ضروری ہے، کیوں کہ اگر کوئی حدیث کو نہ مانے، اللہ کے نبی کی اتباع نہ کرے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس فتنہ لے کر آتے ہیں، بولتے ہیں اتباع الگ چیز، حدیث الگ چیز۔ تو آپ اس سے سوال کرو کہ پھر اتباع کروں گی اس چیز کی؟ بھائی آپ کے حساب سے صرف قرآن ماننا ہے، تو اگر صرف قرآن ماننا ہے تو وہ تو اللہ کی اطاعت ہوئی۔ اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کے لیے کیا ہے میرے پاس؟ حدیث۔ اگر حدیث ہے تو اللہ کے نبی کی اتباع، اور اگر حدیث نہیں ہے تو بتاؤ میں اللہ کے نبی کی اتباع کیسے کروں؟ اور اللہ کے نبی کی اتباع جو نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اللہ کے نبی کی اتباع نہ کرنے والے کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ عمل کر لو چاہے جتنے، نمازیں، عبادتیں، قرآن، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عطیات، ادھر مدد سارے کام کر لو، لیکن اگر اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کرتے نا، سارے عمل اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ دلیل سورہ محمد آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے بارے میں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ان کی نافرمانی کر کے اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ ان کی نافرمانی، ان کی اتباع نہ کر کے اپنے عمل کو برباد مت کرو، یعنی ان کی نافرمانی عمل کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ تیرا راتوں کو جاگنا، عبادتیں کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر، اذکار، روزے، زکوٰۃ، حج، سب برباد ہو جائے گا اگر تو اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا ہے۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ یہ بڑے عبادت کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کو پکارنے والے، لاؤ ان کے اندر دو چار غامدیوں جیسی فکر والے کو ڈال دو اور یہ آئیں اور انہیں حدیث سے دور کر دے تاکہ ان کا عمل برباد ہو جائے۔ شیطان یہی چاہتا ہے اور وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو رہا ہے، تعداد بڑھا رہا ہے، لیکن الحمدللہ جن لوگوں نے اپنا منہج قرآن اور سنت کو بنایا ہے یہ ان کے قدموں کو ہلا نہیں پاتے۔ اس لیے بہت غور کرو کہ حدیث ضروری ہے۔ دلیل میں نے آپ کے سامنے کلیئر کی۔ پوائنٹ نمبر 6، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو اللہ کے نبی کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہو مطلب تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، اگر ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے، گویا کہ تم اللہ کی بھی اتباع نہیں کرتے۔ اہل قرآن، اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے منکرین حدیث اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کریں گے کام چل جائے گا، اللہ تعالیٰ قرآن ہی کے اندر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع کے ساتھ ہی اللہ کی اتباع ہوتی ہے، ورنہ اللہ کی اتباع نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 80، اللہ تعالیٰ کا فرمان من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ دیکھیے کلیئر لفظ، کلیئر آیت، خود اپنے گھروں کے اندر پڑھ لیجئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80، اللہ تعالیٰ کا فرمان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے رب نے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ رکھا ہے، اور اس درجے کو یہ گرانا چاہتے ہیں منکرین حدیث، اور یہ چاہتے ہیں کہ ساری امت کو فتنے کے اندر ڈال دیں۔ ارے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے میرے نبی کو، یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر رسول کی اطاعت کرتے ہو تب تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، ورنہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا ذریعہ حدیث، حدیث کے بنا اللہ کے نبی کی اطاعت
कैसे करोगे? इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के रसूल की इताअत करता है वही अल्लाह की इताअत करता है, और जो इससे रुगरदानी करता है, इसको नहीं मानता है, तो अल्लाह के नबी को कहा कि आप जिम्मेदार नहीं हो, यानी उसका बुरा अमल उसके साथ, उसे उसका हिसाब देना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका काम बताना है। अब अगर कोई मुनकर हदीस हो रहा है, हदीसों पर इनकार कर रहा है, एतराज कर रहा है, आपका काम है समझाना। अगर नहीं माने, आप जिम्मेदार नहीं हो, अल्लाह और उसका मामला है। अल्लाह ताला चाहे तो हिदायत दे, वरना कईयों को अल्लाह हिदायत नहीं देता और वह जलालतों पर ही मर जाते। इसीलिए दुआ मांगना चाहिए। मेरे और आपके नबी दुआ मांगा करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रखना। आप दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे भटकने से बचाना। अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे जबकि वो भटकने वाले थे? नाउज़ुबिल्लाह, कभी भटकने वाले नहीं थे, पर आप दुआ मांग रहे हैं, मतलब हमें भी ये दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह तो हमारी हिफाजत कर। हम नहीं जानते, आज मैं बड़ी दीन की बातें कर रहा हूं, कई लोग दीन की बातें कर रहे हैं, आप दीन बहुत ज्यादा जानते हैं, पर आप नहीं जानते कब आपके ऊपर कोई फितना आए और अल्लाह आपको रास्ते से हटा दे। इसलिए बार बार अल्लाह ताला से तौफीक मांगा करो कि अल्लाह जब तक मौत आए तेरे दीन पर कायम रखना, तेरे दीन पर गालिब रखना, दीन से मुझे हटने ना देना। पॉइंट नंबर 7, अल्लाह के नबी जो कहते हैं वो रब की तरफ से होता है। अल्लाह के नबी जो कहते हैं वो रब की तरफ से होता है। देखिए कि नहीं कितनी क्लियर, और उन्होंने सारी दलीलें कुरान से दी, वरना मुनकर हदीस क्या बोलेगा कि तुम तो हदीस की दलीलें ला रहे हो। मैं सब कुरान की दलीलें आपको दे रहा हूं ताकि उसका वो इनकार करके तो बताएं। क्लियर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर कह दिया कि ये ज़बान अक़दस, ये नबी मुहतरम, ये नबी मुकर्रम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते हैं वो रब का कलाम होता है। मुनकर हदीस कहता है ये तो कुरान के बारे में बोला है। कहां लिखा है कुरान के बारे में बोला है? ये तो जबान के बारे में बोला है कि ये जबान जो बोलेगी वो अल्लाह की तरफ से होगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। दीन, शरीयत, हलाल, हराम, ये नबी जो बताते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा लाजिम है, हदीस जरूरी है। दलील देख लीजिए, सूरह नज्म आयत नंबर 3, अल्लाह ताला का फरमान, इरशाद फरमाया वमा यांतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये जो कहते हैं ना वो रब का कलाम होता है। रब कहता है, रब की तरफ से होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। यानी अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है और अल्लाह के नबी की ज़बानी हदीस में भी कहता है। अब कैसे कहोगे हदीस पर ईमान नहीं है? अल्लाह कुरान के अंदर कह रहा है वमा यांतिकु अनिल हवा, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ख्वाहिशात से नहीं कहते, जो कहते हैं वो रब की तरफ से होता है। अल्लाह गारंटी ले रहा है। अगर कोई इंसान, कोई मुनकर हदीस अपने आप को डॉक्टर कहने वाला, अल्लामा कहने वाला, इल्म वाला कहने वाला इनकार भी कर दे, ऐसे सैकड़ों आए और चले जाएं, पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे को गिरा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये मोहर लगा दी है कि ये नबी जो कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से होता है। हदीस जरूरी है, हदीसों के बिना आप दीन नहीं सीख सकते, इस्लाम नहीं सीख सकते, अधूरा रह जाएगा। आगे मैं आपको क्लियर इंशाअल्लाह दलीलों के साथ बताऊंगा कि हदीस छोड़ के आप ईमान कैसे रखोगे इस्लाम पर, कहां कहां आपको दिक्कतें आएंगी। इंशाअल्लाह बातें आपके सामने, अल्लाह ने चाहा तो 2-3 हफ्ते में यही उन्वान रख के पूरी बातों को इंशाअल्लाह आपके सामने क्लियर करूंगा, ताकि मुनकर हदीस के इस फितने के खिलाफ आप जवाब देने की ताकत रखें इंशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 8, अमल के एतबार से कुरान और हदीस में कोई फर्क नहीं है। अमल के एतबार से कुरान और हदीस में कोई फर्क नहीं है। यानी कोई अमल अगर अल्लाह ताला कुरान के अंदर बता रहा है कि डू इट, ये करो, या डोंट नहीं करो, अगर अल्लाह कुरान में कह रहा है तो उस पर अमल करने का जैसे सवाब, उससे रुकने का जैसे सवाब, वैसे ही अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ बता रहे हैं तो उसका भी सवाब है और उसका भी अजाब है। दोनों में कोई फर्क नहीं है और इसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं, पूरा कुरान इसके लिए दलील है कि अल्लाह ताला ने जितनी जगह इताअत का वर्ड यूज किया उससे यह पता चलता है कि अल्लाह ताला बार बार कह रहा है। पीछे जितनी दलीलें हैं इस पॉइंट पे आप लिख सकते हैं कि हर जगह अल्लाह ताला ने अपने साथ नबी का जिक्र किया, कहीं भी अल्लाह ने अकेले नहीं कहा कि मेरी इताअत करो। पूरे कुरान में एक आयत के अंदर अल्लाह ने यह नहीं कहा मेरी इताअत करो, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। यह दलील है इस बात की कि अमल के एतबार से दोनों के फरमान में कोई फर्क नहीं। कुरान में अगर आ जाए, सही हदीस में अगर आ जाए, दोनों पर अमल का हुक्म एक जैसा है, दोनों में अमल के एतबार से कोई फर्क नहीं है। और इस पर पीछे की आप सारी दलीलें लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 9, नबी की इत्तिबा करने वालों से जन्नत का वादा है। नबी की इत्तिबा करने वालों से
जन्नत का वादा है। देखिए क्या प्यारी प्यारी चीजें, हम हदीस के मानने वाले, हम हदीस से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ताला अता कर रहा है। जन्नत का वादा है अल्लाह के नबी की इत्तिबा करने वालों को। दलील सही बुखारी हदीस नंबर 7280 अल्लाह ताला का फरमान, कुल्लु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, एक मैं हदीस भी देता हूं, कुरान की आयत भी देता हूं। सही बुखारी हदीस नंबर 7280 अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, क़ीला व मन अबा या रसूलल्लाह, क़ाला मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जिसने मेरा इनकार किया। सहाबा ने पूछा, आपका इनकार करने वाला कौन? कहा, जिसने मेरी पैरवी की, इत्तिबा की, वो जन्नत में जाएगा। जिसने मेरी पैरवी नहीं की वो मेरा नाफरमान है, मेरा इनकार करने वाला। इनकार ये नहीं कहा गुनहगार, इनकार कर दिया। हदीस का इनकार मतलब अल्लाह के नबी का इनकार। ये दलील देख लो, सही बुखारी हदीस नंबर 7280 अल्लाह के नबी का फरमान कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जिसने मेरा इनकार किया। कहा, आपका इनकार किसने किया? कहा, जिसने मेरी पैरवी की वो जन्नती, जिसने मेरी पैरवी नहीं की उसने मेरा इनकार किया। सही बुखारी हदीस नंबर 7280। और इसी पॉइंट की दूसरी दलील सूरह निसा आयत नंबर 80 अल्लाह ताला का फरमान, मैं युतिउर रसूल, अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, व मैं युतिउल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। सूरह निसा आयत नंबर 13 सूरह निसा आयत नंबर 13, हवाले में मुझसे गलती हो गई, हवाला चेंज कर लीजिएगा। सूरह निसा आयत नंबर 13 अल्लाह ताला का फरमान, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह ताला उन्हें ऐसी जन्नतों के अंदर दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये हमेशा उस जन्नत के अंदर रहेंगे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जन्नत का वादा है मुहिब्बीन रसूल से, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वालों से, हदीस से मोहब्बत करने वालों से, हदीस को अपनी जिंदगी मानने वालों से। या कुरान से भी मोहब्बत करें, हदीस से भी मोहब्बत करें, सही हदीस को भी तस्लीम करें, ऐसे लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जन्नत का वादा किया है। और दलील सूरह निसा आयत नंबर 13 अल्लाह ताला का फरमान, इरशाद फरमाया, यकीनन जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है अल्लाह ताला उन्हें ऐसी जन्नतों के अंदर दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये हमेशा उस जन्नत के अंदर रहेंगे और यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी। कितनी प्यारी दलील, कितनी प्यारी बात अमल करने वाले के लिए। पर जिसकी आंखों पर पट्टी बंदी हो, जिसको अल्लाह ने हिदायत से रोक दिया हो, उसको ये आयतें समझ में नहीं आती, उसकी अकल में नहीं आती और वह अकल के मुताबिक इन्हें तस्लीम नहीं कर पाता। मैं बार बार कह रहा हूं कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें से फितनों से बचाए। पॉइंट नंबर 10, ईमान की अलामत है अल्लाह के नबी की इत्तिबा। ईमान की अलामत है अल्लाह के नबी की इत्तिबा। हालांकि इस पॉइंट पर ऊपर मैं दलील दे चुका हूं, अलग से भी मैं इसकी दलील आपको दे रहा हूं। सूरह तौबा आयत नंबर 71, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करना आपके मोमिन होने की दलील है। आप मोमिन है ना, अपने आप को मोमिन मानते ना, उसकी दलील है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। अल्लाह ताला का फरमान सूरह तौबा आयत नंबर 71, अल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, यकीनन मोमिन मर्द मोमिन औरत आपस में एक दूसरे के ये भाई बहन होते हैं। और इनकी सिफात क्या होती है कि एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। कुरान की आयत को आप कुरान से लिख लीजिएगा। मेरा मकसद इस आयत का लास्ट टुकड़ा आपके सामने रखना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, युतीऊन अल्लाह व रसूलहु, कि मोमिन कौन है? जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, और यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। ईमान की अलामत बता दी है, मोमिन की निशानी बता दी है इस आयत के अंदर। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं और जो इत्तिबा ना करे, पैरवी ना करे, इताअत ना करे, हदीस से मोहब्बत ना करे, गोया कि उसके ईमान में मसला आ गया। अब ईमान का ही मसला आ गया। बात की चीज छोड़ो, गुनाह छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, डायरेक्ट ईमान का मसला आ गया। उसे अपने ईमान की हिफाजत करना चाहिए कि कितना बड़ा मसला उसके लिए है जो हदीसों पर ईमान नहीं रखता। पॉइंट नंबर 11, अल्लाह के मोहब्बत का जरिया है अल्लाह के नबी की इत्तिबा। आप चाहते हो ना अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, अल्लाह ताला आपको अपनी मोहब्बत में जगह दे दे, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह ताला आपकी तकालीफ को दूर कर दे, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाने का जरिया है अल्लाह के नबी की इत्तिबा। आपकी इत्तिबा, आपकी पैरवी अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाने का जरिया है।
बड़ी प्यारी प्यारी दलीलें हैं। इन दलीलों को दिमाग में रखोगे ना तो इंशाअल्लाह ऐसे फितने आएंगे चले जाएंगे, आप पर असर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आपके दिल के अंदर मजबूत ईमान बैठा हुआ है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद फरमाएगा। पॉइंट नंबर 11 सूरह आले इमरान आयत नंबर 13, अल्लाह ताला का फरमान, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कह दीजिए अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का महबूब बनना कौन नहीं चाहता? हम सब मोमिन चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाने का जरिया है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। क्लियर? बिना शक, बिना कंफ्यूजन, बिना किसी यानी सोचने समझने बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आम आयत, आम तर्जुमा खुद समझ लो, अपने घर के अंदर जो कुरान है उसको निकाल कर पढ़ लो और उसके बाद कहो कि हदीस जरूरी है कि जरूरी नहीं है। भाई अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। मेरी पैरवी कहां से करोगे अगर हदीस का इनकार कर दोगे? गौर करना हर पॉइंट के ऊपर। पॉइंट नंबर 12, चाहूं तो मैं सिर्फ अल्लाह के नबी की इत्तिबा पर इंशाअल्लाह 30-40 पॉइंट बनाकर आपको दलीलें दे सकता हूं, पर मेरा मकसद इतालत या लंबा करना मकसद नहीं है। मेरा मकसद है पॉइंट टू पॉइंट आपके बात जहन के अंदर दाखिल कर देना कि आप उसके बाद ऐसे फितनों के सामने खड़े रहो और इंशाअल्लाह आपके दिमाग में कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में बयान कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 12, अल्लाह ताला ने हर जगह अपनी इताअत के साथ अल्लाह के नबी की इताअत का जिक्र किया है। अल्लाह के नबी की इत्तिबा क्यों जरूरी है, हदीस क्यों जरूरी है, उसका पॉइंट नंबर 12 है कि अल्लाह ने जहां अपनी इताअत का जिक्र किया वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जिक्र किया। अब देखिए पीछे कितनी दलीलें मैंने आपको दी, हर दलील के अंदर मैंने आपको यह बात बताई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां कहा अतीउल्लाह वहां कहा अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अपने साथ हर जगह जिक्र किया, पर अल्लाह के नबी को इंडिविजुअल भी अलग जिक्र कर दिया, अलग उनके बारे में अलग भी बोल दिया, पर अपने बारे में जहां बोला अल्लाह के नबी के साथ बोला, पर अलग से अल्लाह के नबी को अलग भी बोला। वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू, ये नबी जो दे वो ले लो, ऐसा अलग तो कई जगह बोला, पर अपने लिए जहां इत्तिबा का हुक्म दिया वहां साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हुक्म दिया। यह हमारा लास्ट 12 नंबर पॉइंट है, जिस पर पीछे की आप सारी दलीलें लिख सकते हो कि अल्लाह ताला ने अपनी हर इताअत के जरिए, हर इताअत के हुक्म के जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया। अब इसके बाद ऊपर अब फिर चले जाइए, मैंने आपसे कहा था हदीस जरूरी है, उसके अंदर मैंने कहा था मैं पॉइंट बताऊंगा, हदीस की अहमियत पर हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारा चल रहा था नबी की इत्तिबा वाजिब है। अब पॉइंट नंबर 2, हदीस कुरान की तशरीह है, ये पॉइंट नंबर 2 है। अब इसके अंदर फिर पॉइंट आएंगे अंदर, कंफ्यूज मत होना, मैं कोशिश तो कर रहा हूं बहुत आसान अंदाज में आपको समझाने की, फिर भी कंफ्यूज अगर हो तो मैं पॉइंट आपको इंशाअल्लाह नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए इंशाअल्लाह। तो सेकंड नंबर, पॉइंट नंबर 2 हमारा है हदीस कुरान की तशरीह है। यह हर पॉइंट आपको मुनकिर हदीस से बचाएगा इंशाअल्लाह। और अगर आपका कोई भाई कंफ्यूज हो चुका है ना, हदीसों का मुनकिर हो चुका है ना, ये पॉइंट उसे समझाने में आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 2, हदीस कुरान की तशरीह है। अब इसके अंदर पॉइंट बनाएंगे हम। नंबर 1, नबी अल्लाह की तरफ से वजाहत करने वाले थे, यानी अल्लाह ताला ने जो कुरान में कहा उसको डिटेल करने वाले, उसको क्लियर करने वाले, उसको वाज़ेह करने वाले कौन? अल्लाह के नबी थे। मैंने पॉइंट क्या बनवाया? हदीस कुरान की तशरीह है। अब उसका पॉइंट नंबर 1, नबी अल्लाह की तरफ से वजाहत करने वाले थे, यानी अल्लाह ताला ने कुरान में कुछ कहा, अब उसे समझाएगा कौन, एक्सप्लेन कौन करेगा, बयान कौन करेगा? तो इस किताब को लाने वाले कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर दलील लिख लीजिए आप, सूरह आले इमरान आयत नंबर 164, अल्लाह ताला का फरमान, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने बड़ा इनाम किया मोमिनों पर जब उन्हीं के दरमियान में से एक नबी को भेजा। और नबी के भेजने का मकसद क्या था? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी क्यों आए हैं? किताब की तालीम देने। आप सवाल कीजिए मुनकिरीन हदीस से। अल्लाह कुरान सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 के अंदर कह रहा है कि अल्लाह के नबी के आने का मकसद यह है कि वो कुरान को सिखाने आए हैं। अब कैसे सीखोगे कुरान, हदीस नहीं मानोगे तो? भाई कुरान सिखाने आए ना,
تو آپ تو بولتے ہو قرآن کافی ہے, تو قرآن کو سکھانے آئے تو پھر سکھایا کیا انہوں نے؟ بھائی آپ کے حساب سے تو یہ قرآن کافی ہے, حدیث نہیں چاہیے ہم کو, ہم تو منکر حدیث ہے. تو اب اگر حدیث نہیں مانو گے تو قرآن کی آیت کو بھی مت مانو جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی سکھانے آئے کتاب کو. کتاب کیا؟ قرآن. اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد وہ قرآن سکھانے آئے ہیں, اور اس کے بعد ورڈ یوز کیا حکمت والحکمہ, اور حکمہ کا مطلب ہے حدیث. یہی تو حدیث ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, چلیے آپ حدیث کا انکار کرتے ہو نا, ارے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر انعام کیا جب انہی میں سے ایک رسول کو, نبی کو, انہی کے درمیان ایک نبی کو نبی بنا کر بھیجا. نبی بنایا ہے انہیں, اور ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب مطلب قرآن, حکمت مطلب حدیث. اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے. بہت کنفیوژن ہوتا ہے نا, بہت شک ہوتا ہے نا. سیم اسی طریقے کی کچھ آیتیں ہیں جن کے صرف حوالے لکھ لیجئے, ترجمہ آپ خود لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس زیادہ دلیلیں ہو جائیں انشاءاللہ. آل عمران آیت نمبر 169, سورہ نحل آیت نمبر 44, اور سورہ قیامہ آیت نمبر 19. ان کے اندر بھی تقریباً اسی باتوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ قرآن اور حکمت, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے آئے تھے. اور حکمت کا مطلب ہے حدیث. حکمت کا مطلب ہے حدیث. حکمت کا مطلب یہ حدیث کئی صحابہ نے بیان کیا, کئی تابعین نے بیان کیا کہ قرآن میں اللہ نے جو حکمت کا ورڈ یوز کیا اس کا مطلب ہے حدیث. اگر قرآن کو مانتے ہو تو حدیث کو ماننا پڑے گا. پوائنٹ نمبر 2, وہ مختلف طریقے جن سے اللہ کے نبی نے قرآن کی وضاحت کی. بہت سارے طریقے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وضاحت کی. یہ بتایا کہ بھئی قرآن میں اللہ نے ایسا کہا ہے, اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس پر عمل کیسے کرنا ہے, اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, اس کو پورا کلیئر کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پوائنٹ نمبر 2 کا دوسرا یہ پوائنٹ چل رہا ہے. پہلا پوائنٹ میں نے بتایا کہ نبی اللہ کی طرف سے وضاحت کرنے والے تھے, اس کی 3 دلیلیں میں نے آپ کو دے دی. اب یہ پوائنٹ نمبر 2 کے اندر پھر اندر بہت سارے پوائنٹ آئیں گے. آپ چاہیں تو ABC کر کے اس کو بنا لیجئے, جیسے چاہیں آپ کو آسان پڑے آپ لکھ لیجئے. پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ مختلف طریقے جن سے اللہ کے نبی نے قرآن کی وضاحت کی. بھئی میں نے آپ کو دوسرا پوائنٹ یہ بتایا کہ حدیث قرآن کی تشریح ہے, تو اب کیسے سمجھو گے اس کو؟ ایکسپلین تو کرنا پڑے گا نا. بھائی میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کی تشریح کیسے حدیث کرتی ہے, میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ دماغ کے اندر کبھی کہیں سن کر, کسی کی بات سن کر اگر اندر کیڑا آ گیا ہو حدیثوں کے انکار کا, تو وہ کیڑا باہر آ جائے. کیوں؟ کیونکہ قرآن بنا حدیث کے سمجھ ہی نہیں سکتے. ضروری ہے حدیثوں کو ساتھ رکھنا, ورنہ آپ کیسے دین پر عمل کرو گے, کیسے اسلام پر عمل کرو گے. اور بڑی معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے آج میری بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے, 5-10 منٹ اوپر میں آپ کے لے سکتا ہوں, لیکن چونکہ بیان کرنا ضروری ہے اور یہ ٹاپک ہمارا کنٹینیو چلے گا ابھی 2 ہفتے تک تقریباً, جس کے اندر میں مجھے پوری باتیں کلیئر کرنی ہے. پھر بھی انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا میں شارٹ میں بات رکھوں گا انشاءاللہ. وہ مختلف طریقے جن سے اللہ کے نبی نے قرآن کی وضاحت کی. اب اس کے اندر پوائنٹ بنیں گے, ABC بنا لیجئے, الف با تا بنا لیجئے, یا 1 2 3 بنا لیجئے, جیسے آپ کو آسان پڑے. نمبر 1, حدیث میں احکامات کی تفصیل اور چیزوں کی وضاحت موجود ہے. احکامات, حلال حرام. احکام کسے کہتے ہیں؟ حلال حرام. ان چیزوں کی وضاحت کہاں پر ہے؟ حدیث کے اندر ہے. تو آپ لکھیے گا پوائنٹ, حدیث میں احکام کی تفصیل ہے, احکامات کی تفصیل ہے, ڈیٹیل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں شارٹ میں بولا ڈو اٹ, یہ کرو. اب اس کو ڈیٹیل کے اندر کیسے کیا جائے کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سب کی مثالیں میں دوں گا انشاءاللہ تاکہ بات پوری طرح آپ کے سامنے بالکل شفاف, کلیئر, آئینے کی طرح کلیئر ہو جائے, پانی کی طرح صاف شفاف ہو جائے انشاءاللہ. اتنے انداز کے اندر مثالوں کے ساتھ ہم باتوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ. تو پوائنٹ نمبر 2 ہے ہمارا کہ وہ مختلف طریقے سے ان سے اللہ کے نبی نے قرآن کی وضاحت کی. اب اس کے اندر A نمبر ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث میں احکام کی تفصیل, ڈیٹیل موجود ہے. آپ ورڈ کو چاہیں تو لکھ لیجئے. اب اس کی ایک مثال آپ لکھیے. اللہ نے قرآن کے اندر کہا نماز قائم کرو, روزہ رکھو. نماز کیسے پڑھیں گے؟ رکوع کا طریقہ کیا ہوگا؟ قیام میں کھڑے کیسے ہوں گے؟ سجدہ کیسے کریں گے؟ بھائی اللہ نے زیادہ سے زیادہ اتنا کہا رکوع کرو, سجدہ کرو. اب میرا دل ہو رہا ہے میں الٹا لیٹ کے رکوع کروں گا. قرآن میں کہاں گیا گھٹنا پکڑ کے رکوع کرو؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو. میرا دل ہو رہا ہے میں الٹا پورا زمین پر لیٹ جاؤں گا. کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے. احکام, نماز پڑھو. ڈیٹیل کس نے دی؟
محمد الرسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कयाम के अंदर कैसे खड़े होना है, रुकू में कैसे घुटनों को पकड़ना है, कैसे झुकना है, सजदे के अंदर कितनी हड्डियों पर सजदा करना है, सजदे का तरीका क्या है, नमाज में कैसे बैठना है। अल्लाह ने कुरान में कहा रोजा रखो, रोजे के अहकामात क्या है, हलाल हराम क्या है, रोजा किन किन चीजों से टूटता है, बहुत सारी डिटेल कहां मिलती है हमको, हदीस के अंदर। समझ रहे हैं आप बातों को, दिमाग में आ रही है बात कि वो मुख्तलिफ तरीके जिनसे अल्लाह के नबी ने कुरान की तशरीह की। पहली मिसाल मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट नंबर ए पर हम चल रहे हैं कि हदीस में अहकामात की तफसील है। कैसे है, नमाज कायम करो, कैसे करो, रुकू कैसे करो, सजदा कैसे करो, किसने बताया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरी मिसाल लिख लो इसके अंदर, सूरह माइदा आयत नंबर 6, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब नमाज के लिए खड़े हो वजू बनाओ। वजू कैसे बनाओ, हाथ कितनी बार धो, चेहरा कहां तक कैसे धो, ठीक है, कुछ डिटेल कुरान में है, पर पूरा वजू का मुकम्मल तरीका, मसा किया जाए, सर का मसा हो, कानों का मसा हो, कहां है कुरान के अंदर, डिटेल किसने दी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए हम ये नहीं कहते सिर्फ कुरान मानो हदीस छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे, दीन कैसे सीखोगे, अमल कैसे करोगे। तो दो मिसालें मैंने आपको दी इस पॉइंट के अंदर कि कुरान के अंदर जो अहकामात हैं उसकी तफसील हदीस के अंदर है। अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो, अल्लाह के नबी ने करके बताया, रोजा रखो, अल्लाह के नबी ने रखकर बताया। दूसरी मिसाल, अल्लाह ताला ने कहा वजू बनाओ, वजू कैसे बनाओ, पूरी डिटेल किसने बताई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये पॉइंट नंबर 2 का ए आपके सामने चल रहा है। बी लिखिए, कुरान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हदीसों ने बयान किया। कुरान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को, लफ्जों को, वर्ड्स को अल्लाह के नबी ने बयान किया। इंशाअल्लाह अगर ये सिर्फ यही चीजें आपने समझ ली ना, बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह आपके सामने क्लियर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। कुरान में अल्फाज इस्तेमाल हुए, उस लफ्ज का मतलब क्या है, किसने बताया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस पे सिर्फ एक मिसाल बताऊंगा, इंशाअल्लाह बात आपके पूरा समझ में आ जाएगी। सूरह माइदा आयत नंबर 6 जो ऊपर बताइए ना, उसी बड़ी आयत है, उसी की मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। मिसाल सूरह माइदा आयत नंबर 6, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया औ लामस्तुमुन निसा, तुमने अगर औरतों को छुआ हो तो गुस्ल करो, छुआ हो, लामस्तुम, लम्स अरबी के अंदर कहा जाता है टच करने को, छूने को। अगर तुमने औरत को छुआ तो गुस्ल करो। अब अगर मुनकिर हदीस है तो उसे क्या करना चाहिए, लेडीज अगर टच हो जाए गुस्ल करना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हदीसों को मानता है उसके पास दलीलें मौजूद है कि यहां पर भाई कुरान में अल्फाज अलग अलग इस्तेमाल किए गए हैं, कहां पर किस लफ्ज का मतलब क्या है, ये किसने बताया, कुरान की तशरीह करने वाले शारह कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने बताया कि यहां पर जो लम्स का वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब क्या है। सही बुखारी हदीस नंबर 497, अल्लाह ताला के नबी ने हजरत आयशा की ज़बानी ये रिवायत, हजरत आयशा कहती हैं क्या तुम हमें कुत्ते, गधे यानी जानवरों की तरह समझते हो कि छू लेने से गुस्ल खराब हो जाएगा या वजू टूट जाएगा, कि हम जानवर हैं, तुम हमें ऐसा समझते हो। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी होती थी, आप रात की नमाज पढ़ते थे, जब सजदा करते तो मुझे छू कर हटा दिया करते थे, उसके बाद सजदा करते, क्योंकि मेरे पैर फैल जाते थे, भाई सो रहे हैं, पैर लंबे हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, कमरा छोटा है, तो जब सजदे के करीब आते तो मेरे पैरों को छूकर मुझे हटाते और अपने सजदे जगह पर सजदा करते, फिर मैं अपनी नमाज को आप मुकम्मल किया करते थे। मतलब दलील बताने का मतलब क्या है, इस हदीस में आयशा सिद्दीका कह रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में जब सजदे में जाते, अगर मेरा पैर मेरे जिस्म का कोई हिस्सा उस जगह पर आ जाता, नमाज में डिस्टर्ब करता, तो वो छू कर उसे हटा दिया करते थे। मतलब छूने से गुस्ल वाजिब नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि यहां पर छूने का मतलब है हम बिस्तरी करना, जिमा करना, उससे गुस्ल टूट जाता है, छूने से गुस्ल नहीं टूटता है। अब अगर सिर्फ कुरान को मानते हो तो हर लम्स के ऊपर बनाते रहो गुस्ल, करते रहो गुस्ल, लेकिन अगर हदीसों को मानते हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका ये अमल आयशा सिद्दीका बता रही है, मैं आपके सामने लेटी रहती, आप नमाज पढ़ते, कमरा छोटा है, जब अगर मैं नमाज में हायल हो जाती आप मुझे छू कर हटा दिया करते थे, मतलब उससे गुस्ल नहीं टूटता है। और यहां पर लम्स का मतलब है मुजामियात करना, हम बिस्तरी करना, जिमा करना, उससे गुस्ल वाजिब हो जाता है। मिसालें दे रहा हूं, इंशाअल्लाह बातें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी।
नंबर 3, कुरान के अल्फाज समझने में अगर गलत फहमी हो तो उसे हदीस क्लियर करती है। कुरान के अल्फाज को समझने में अगर गलत फहमी हो जाए तो उसे भी, भाई अगर समझ में ना आए तो हदीस बताती है, और अगर समझ के गलत फहमी होने का खतरा हो तो भी उसे कौन बताती है? हदीस बताती है। कुरान के अल्फाज को समझकर अगर कोई गलत फहमी हो जाए तो उसे भी हदीस दूर करती है। उसकी मिसाल देख लीजिए, सूरह अनआम आयत नंबर 82, अल्लाह ताला का फरमान, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के साथ जुल्म ना किया। अल्लाह ताला कह रहा, अल्लाह ताला अमन उन लोगों को देगा, सुकून उन लोगों को देगा जो ईमान लाए और ईमान के साथ जुल्म नहीं किया। अब जुल्म का वर्ड यूज हुआ है यहां पर, गलतफहमी हो सकती है। भाई जुल्म तो कई बार इंसान कर देता है ना, किसी पर जुल्म, घर वालों पर जुल्म, बीवी पर जुल्म, बहन पर जुल्म, बेटी पर जुल्म, माँ बाप पर जुल्म, जरा सा आपने गलत काम किया जुल्म हो गया। जुल्म मतलब किसी को तकलीफ देना, जुल्म तो होता है इंसान से। अब अल्लाह क्या कह रहा है, जिसने जुल्म किया गोया कि उसे अमन भी नहीं मिलेगा, सुकून भी नहीं मिलेगा, दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इतना बड़ा गुनाह जुल्म को बता दिया। यकीनन जुल्म गुनाह है, पर यहां पर जुल्म से गलतफहमी हो गई कि जुल्म का मतलब क्या है। अब अल्लाह के नबी ने इस गलतफहमी को दूर करते हुए हदीस के अंदर बयान फरमाया। सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 3067 इरशाद फरमाया कि जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई तो मुसलमानों को बड़ा भारी पड़ गया और उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से ऐसा कौन है जो जुल्म नहीं करता? सबसे कहीं ना कहीं जुल्म हो जाता है और अल्लाह ने इतना बड़ा हुक्म दे दिया। तब अल्लाह ने कहा कि यहां पर जुल्म से मुराद शिर्क है। देखिए, आप गौर कर रहे हैं, हदीस के बिना कुरान को समझोगे, हदीस को छोड़कर कुरान को समझोगे। अरे कुरान का लाजिम हिस्सा है हदीस, ये दोनों मिलकर दीन बनता है, इस्लाम बनता है, इसके बिना दीन नहीं बनता। कुरान में अल्लाह ने कहा, जुल्म का वर्ड यूज किया, गलतफहमी हो गई। सहाबाए कराम ने कहा, अल्लाह के नबी, अरे ऐसा बोल दिया अल्लाह ने, अल्लाह ताला कह रहा है जो जुल्म करेंगे वो एक तरीके से जहन्नमी हो जाएंगे, तो हम में से तो हर एक से जुल्म हो जाता है। तब अल्लाह के नबी ने समझाया कि जुल्म का मतलब क्या है? शिर्क, यानी ईमान लाओ, शिर्क मत करो, शिर्क करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। यहां पर जुल्म से मुराद वो जुल्म नहीं, वो गुनाह है, पर उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नमी बना देगा। अगर तुम तौबा करो, इस्तिगफार कर रहे हो, ठीक है, काम खत्म हो गया, अल्लाह ताला माफ करेगा, अपने आप को बदलो। पर शिर्क के साथ अगर मर गए, अल्लाह ताला तुम्हें माफ ना करेगा। ये एक मिसाल है। इसी पॉइंट की मैं एक और मिसाल दे देता हूं, गलत फहमी का इजाला करने वाली बड़ी प्यारी एक दूसरी मिसाल भी मैं आपको दे देता हूं। कुरान सूरह माइदा आयत नंबर 38, अल्लाह ताला का फरमान, चोर मर्द हो या औरत जो भी हो, दोनों के हाथों को काट दो, चोर के हाथ काट दो। कहां कहा अल्लाह ताला ने? सूरह माइदा आयत नंबर 38 के अंदर। अब इससे गलत फहमी हो गई, हाथ मतलब क्या? इतना काटेंगे, इतना काटेंगे, इतना काटेंगे, हाथ किधर? यद कहा ना अल्लाह ने, हाथ काट दो, कहीं से भी काट दो। क्या? यहां से, बीच में से, इधर से, कहीं से भी उड़ा दो, कोहनी तक काट दो, कंधे तक काट दो। कैसे समझ में आएगा? इस गलत फहमी का इजाला किया अल्लाह के नबी ने कि चोर के हाथों को सिर्फ यहां तक, रिस्ट तक, कलाई तक काटा जाएगा। किसने बताया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान के अंदर अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए, कोई गलत फहमी आपके दिमाग के अंदर आ जाए, आप समझ ना पाए, तो कुरान का समझाने वाला कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुरान के शारह थे, कुरान को समझाने वाले थे, वो आपके साथ मौजूद है। उनसे आप अपने हर मसले का हल कर सकते हैं, इसलिए हदीस जरूरी है। अब हमारा पॉइंट नंबर बी, आम और खास का फर्क हदीस बताती है। यह भी बड़ा अहम पॉइंट है। इसमें भी 2-3 मिसालें आपको दूंगा ताकि बातें इंशाल्लाह पूरी तरह आपको समझ में आ जाए, हदीस के बारे में जो कंफ्यूजन आपके दिमाग से निकल जाए। और हम बात कर रहे हैं सही हदीस की, बात याद रखना मेरी, हम बात कर रहे हैं सिर्फ सही हदीस की, वरना ज़ईफ और मौजू को तो हम भी तर्क करते हैं, हम भी नहीं मानते हैं। हम सही हदीस की बात कर रहे हैं, अकल में आए ना आए, दिमाग कबूल करे ना करे, अगर अल्लाह के नबी का फरमान सच्चा है तो अमल करना पड़ेगा। आम और खास का फर्क हदीस बताती है। इसकी पहली दलील लिखिए, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता, सूरह माइदा आयत नंबर 3, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता, तुम्हारे ऊपर मुर्दे का गोश्त खाना हराम है। मुर्दा जानवर है, मरा हुआ है, हराम, खा नहीं सकते। क्लियर है? बात समझ में आ गई, अकल में आ गई? ठीक है, हमने मान लिया। सिर्फ कुरान, हदीस इस्तेमाल नहीं करना है। हदीस को नहीं मानते ना आम। अब आम हुक्म अल्लाह का क्या हो गया?
ہر مردہ جانور حرام، یہ عام حکم ہو گیا. پر عام مردوں کے بیچ میں سے 2 مردے حلال. اسی آیت میں اللہ نے کہا تمہارے اوپر خون کھانا حرام. ایک ہی آیت لکھ لیجئے، اس آیت کے اندر ایک ہی مثال کے اندر بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم دیا سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر کہ تمہارے اوپر مردہ بھی حرام، تمہارے اوپر خون بھی حرام. اس کو ایسے لکھ لیجئے، مردہ اور خون حرام، یہ عام حکم ہو گیا. اب آپ مچھلی کھاتے، مردہ کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ تلی کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کلیجی کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ یہ بھی تو خون ہے جمع ہوا، کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ مچھلی بھی تو مردہ ہوتی ہے، کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کیوں کھاتے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے اس عام حکم میں سے 4 چیزوں کو الگ کر دیا. یہ کون کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ اللہ کے نبی کو بھی حق تھا حلال اور حرام کرنے کا. یعنی جیسے اللہ رب العالمین حلال حرام کے احکامات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بھی اس درجے پر قائم کیا ہے کہ وہ بھی حلال بنا سکتے ہیں اور حرام بتا سکتے ہیں. اتنا بڑا درجہ ہے میرے اور آپ کے نبی کا، اس لیے ان کی اتباع لازم ہے اور اس لیے حدیث ضروری ہے. مثال آپ نے سمجھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تمہارے اوپر مردہ حرام، تمہارے اوپر خون حرام. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. اس حدیث سے ہمیں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ حدیث ضروری ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2679. اب اللہ نے قرآن کے اندر کہا مردہ حرام، خون حرام، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہہ دیا تمہارے لیے 2 مردے حلال، 2 خون حلال. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2679. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے 2 مردے حلال، تمہارے لیے 2 خون حلال. کیا کیا کہا؟ 2 مردے جانور جو تمہارے لیے حلال ہیں، ایک ٹڈی، دوسرا مچھلی. ٹڈی ایک ہوتی ہے، بڑی قسم ہوتی ہے جو اس دور کے اندر بہت زیادہ تھی، آج کے دور کے اندر بھی پائی جاتی ہے. وہ ٹڈیاں جو جائز ہوتی ہے چاہے مردہ ہی کیوں نہ ہو، گرچہ بھائی جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا، آپ نہیں بھی کھائیں، طبیعت کی بات ہوتی ہے، کئی چیز آدمی کھاتا ہے کئی چیز نہیں کھاتا ہے، پر جائز کی بات ہے تو جائز ہے. 2 مردے جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے قرآن میں بول دیا مردے حرام. اب آپ قرآن مانو گے تو حدیث کدھر مانو گے؟ حدیث نہیں مانو گے تو مچھلی کیسے کھاؤ گے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ نے قرآن میں عام کہہ دیا ہے کہ مردے جانور حرام ہیں، پر حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا 2 مردے حلال، ایک ٹڈی، ایک مچھلی، اور 2 خون حلال، ایک تلی اور ایک کلیجی. ایک تلی کلیجی خون حلال، 2 مردے جانور مچھلی ٹڈی تمہارے لیے حلال. یعنی یہ 4 چیزیں اس قرآن کی آیت سے اللہ کے نبی نے خاص کر دی. وہ عام حکم ہے، باقی ہے ہر مردہ جانور پر لاگو ہوگا، ہر خون پر لاگو ہوگا، پر ان میں سے یہ 4 چیز اللہ کے نبی نے الگ کر دی، خاص کر دی. حدیث ضروری ہے. اسی کی دوسری دلیل لکھ لیجئے، سورہ نساء آیت نمبر 23-24. ڈی نمبر پوائنٹ چل رہا ہے، اس کی دوسری مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں. سورہ نساء انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ. سورہ نساء آیت نمبر 23-24 کے اندر اللہ رب العالمین نے محرمات کا ذکر کیا کہ تمہارے پر کون کون سی عورتیں حرام ہیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے. ماں کو بتایا، بہن کو بتایا، بیٹی کو بتایا، رشتے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتایا یہ سب تمہارے لیے حرام ہے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. بات ختم. اب اس کے علاوہ سب حلال نا، اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو. چلیے ایک سوال، کیا 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے؟ سالی سے بھی کر لیں، بیوی تو آپ کی موجود ہے، اب سالی سے بھی نکاح کر لو. قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں کہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ عام حکم، اتنے حرام، اس کے علاوہ سب حلال. یہ اتنی جتنی بتا دی نا اتنی حرام، اس کے علاوہ سب حلال. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حدیث کے اندر، دلیل آپ لکھ لیں صحیح مسلم حدیث نمبر 148. صحیح مسلم حدیث نمبر 148. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ساری حرام عورتوں کو بتانے کے بعد کہا باقی رشتے حلال، کس سے بھی تم نکاح کر سکتے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک آدمی 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. ایک کا انتقال ہو جائے تو کر سکتا، ایک سے طلاق ہو جائے تو کر سکتا، پر ایک ساتھ 2 بیویاں سگی بہنیں نہیں ہو سکتی. دوسری چیز، لڑکی اور اس کی سگی پھپھو، لڑکی اور اس کی سگی خالہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. مطلب 2 رشتے حدیث نے الگ کر دی. قرآن نے کہا جو عورتیں ہم نے حرام تمہیں بتا دی ہے نا، اس کے علاوہ تمہارے لیے دوسرے رشتے حلال. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 سگی بہنیں، اور اسی طریقے سے اسپیشل، بھائی 2 سگی بہنوں کا تو قرآن میں بھی ذکر موجود ہے، پر اسپیشل جو یہ چیز اللہ کے نبی نے بتائی کہ کسی لڑکی اور اس کی خالہ، کسی لڑکی
اور اس کی پھپھو، ان دو کو ایک ساتھ تم جمع نہیں کر سکتے. مطلب قرآن میں اللہ نے گرچہ کہہ دیا کہ اتنی عورتیں حرام، اس کے بعد باقی ساری تمہارے لیے حلال، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو رشتے اور جوائن کر دیے، دو رشتے اور جوڑ دیے کہ کسی لڑکی اور اس کی خالہ کو، کسی لڑکی اور اس کی پھپھو کو ایک ساتھ ایک آدمی نکاح کے اندر نہیں رکھ سکتا. یہ بھی حرام ہے. عام حرام، اس میں سے عام کے اندر کچھ خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں بات آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہوگی کہ حدیث ضروری ہے. اب اسی کا پوائنٹ نمبر ای، حدیث بتاتی ہے کہ قرآن کی کس آیت پر اب ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. یہ بڑا شاکنگ لگے گا آپ کو. قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ہم تلاوت تو کرتے ہیں پر اس پر عمل اب نہیں کیا جاتا. بعد میں اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا، جسے ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے کہ پہلے اللہ نے کچھ حکم دیا بھائی لوگوں کی آسانی کو دیکھ کر، پھر آگے چل کر جب لوگ مضبوط ہو گئے اس حکم کو ہٹا کر دوسرا حکم نازل کر دیا. یہ کمی نہیں ہے قرآن کے اندر، یہ تضاد نہیں ہے قرآن کے اندر، پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں میں سٹیپس اپنائی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، مطلب نشہ کرو بس نماز پڑھنے مت جاؤ. پر بعد میں اللہ نے کیا بول دیا؟ شراب مت پیو، شراب حرام ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، حالانکہ مثال میں دوسری لکھواؤں گا آپ کو. دوسری مثال لکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 180. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کسی کے انتقال کا وقت قریب آئے تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے لیے وصیت لکھ دیا کرے. وصیت رشتہ داروں کے لیے، بیٹے کو یہ ملے گا، بیٹی کو یہ ملے گا، اس کو یہ دینا، اس کو یہ دینا. جب بھی موت کا وقت قریب آئے وصیت لکھنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، عام حکم ہے، قرآن میں آیت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. صحیح الجامع حدیث نمبر 7570. اب اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ قرآن کی آیت ہے کہ جب انتقال کا وقت قریب آئے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ لکھ دے کہ کس کو کیا حصہ ملے گا، وصیت کر دے. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا؟ لا وصیت لوارث، جس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے اس کو وصیت میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں اللہ بول رہا ہے، قرآن میں اللہ نے بولا ہے وصیت لکھنا پڑے گی، بیٹے کو یہ دو، بیٹی کو یہ دو. پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو وارث ہے اس کے لیے وصیت ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں قرآن کی آیت میں سورہ بقرہ کے اندر ڈیٹیل کے اندر بتا دیا کس کو کیا حصہ ملے گا. تو جب ڈیٹیل میں بتا دیا تو وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے اندر ناسخ منسوخ موجود ہے. قرآن کی آیت ہے پر اس پر عمل نہیں کرنا ہے. بتایا کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لا وصیت لوارث، کہ کسی وارث کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی اولاد ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ لکھو نہ لکھو، اگر آپ مرو گے وراثت بانٹی جائے گی تو برابر اس کو وراثت کے اندر حق دیا جائے گا. پوائنٹ کلیئر ہوا نا؟ میں نے انشاءاللہ اس کو کلیئر کیا آپ کے سامنے. آخری پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 2 کے اندر لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حدیث ضروری ہے. قرآن میں کئی واقعات کی ڈیٹیل موجود نہیں، حدیث میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. قرآن میں کئی واقعات کی تفصیل موجود نہیں، حدیث اس کی تفصیل بتاتی ہے. صرف قرآن مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے، کیسے سمجھو گے دین کو؟ حضرت خضر کے بارے میں کچھ بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے، احادیث کے اندر بتایا گیا. مثال غزوہ بدر کے بارے میں صرف ذرا سی ڈیٹیل بتائی گئی، حدیث میں تفصیل بتائی گئی. غزوہ احد کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی گئی، تفصیل حدیث کے اندر بتائی گئی. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی شارٹ میں اشارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیے اور اس کی ڈیٹیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کی. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں چاہوں نا تو اس ایک ایک پوائنٹ کے اوپر انشاءاللہ ایک ایک درس اپن رکھ سکتے ہیں، اور اللہ نے اگر طاقت دی تو آگے کریں گے انشاءاللہ. جب تک حدیث کے منکر آتے رہیں گے تب تک حدیثوں کے ایمان رکھنے والے، حدیثوں پر ایمان کی دعوت دینے والے انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے. پر ہمارا مقصد ہے شارٹ میں اتنی معلومات آپ تک پہنچ جائیں انشاءاللہ کہ حدیثوں کے منکروں کے سامنے آپ کھڑے ہو سکیں. تو آج کے اس درس کے اندر معافی کے ساتھ کہ درس تھوڑا آج میرا لمبا ہو گیا، پھر بھی میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیا کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث پر ایمان کے سلسلے میں کتنی طرح کے لوگ ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں، حدیث پر اہمیت، حدیث کی اہمیت کو لے کر میں نے پوائنٹ بنوائے. نمبر 1 نبی کی اتباع واجب ہے، اس میں 12 دلیلوں کے ساتھ دیا. نمبر 2 حدیث قرآن کی تشریح ہے، اس میں نمبر 1 بتایا نبی اللہ کی طرف سے وضاحت کرنے آئے تھے، اس کی دلیل بتائی.
پوائنٹ نمبر 2، وہ مختلف طریقے جن سے اللہ کے نبی نے قرآن کی وضاحت کی یا قرآن کی تشریح کی، اس میں نے آپ کو ABCDEF 6 پوائنٹ کے ذریعے بتایا کہ کیسے قرآن کی تشریح حدیث کرتی ہے، اور بنا حدیث کے آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان باتوں کے ذریعے میں نے کافی کچھ آپ کے سامنے کلیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تیرے نبی اور تیرے نبی کے فرمان کے لیے ہمیں سپاہی بنا دے کہ ہم منکرین حدیث کے خلاف کھڑے رہیں، ان کا منہ توڑ جواب دیتے رہیں۔ جب بھی تیرے دین تیرے شریعت پر حملہ ہو ہمیں جواب دینے کی طاقت عطا فرما۔ اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ درس جو آپ کے سامنے چل رہا ہے یہ کنٹینیو اگلے ہفتے بھی چلے گا انشاءاللہ، اس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس کلاس کو قبول فرمائے، اس کلاس کے لیے محنت کرنے والے، نوٹس بنانے والے تمام ہمارے ساتھیوں کی محنتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔